الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. فاضل ذی شان حضرت علامہ مولانا احمد رضا جماعتی صاحب، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا عظیم احمد رضوی صاحب، فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا شبیر رضا نقشبندی صاحب، فخر اہل سنت حضرت مولانا اکبر چشتی صاحب، حضرت علامہ مولانا آفتاب احمد چشتی صاحب، انتہائی قابل احترام دیگر علماء کرام، مہمانان ذی وقار، عاشق رسالت مآب ڈاکٹر ساجد ضیاء صاحب، دیگر مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ایک عرصے بعد ہمیں اس روح پرور سعادت فروز محفل میں دوبارہ حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، تلاوت ہوئی، مناقب پڑھے گئے، حضور کی نعت خوانی ہوئی، بیان ہو رہا ہے، ہم سب مل کر عقیدتوں کا ایک گلدستہ تیار کر رہے ہیں جسے آج کربلا شریف کے راستے مدینہ منورہ میں بیٹھے تو فتح پور کی سرزمین پہ ہیں، پر حاضری ہم نے کربلا معلیٰ اور مدینہ منورہ میں لگوانی۔ اپنے دلی جذبات محبت کو ہم پیش کر رہے ہیں شہدائے کربلا کی بارگاہ میں اور حضور کے آل اطہار کی بارگاہ میں۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ان محبتوں کا صدقہ دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے، اور اسی محبت کے ساتھ اللہ حشر کے میدان میں حضور کے سچے غلاموں میں، اہل بیت کے سچے غلاموں میں کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل عطا کیا ہے، اور دل یا کسی سے محبت کرتا ہے یا نفرت کرتا ہے۔ ہم سب محبت کرتے ہیں، پر کوئی دولت سے محبت کرتا ہے، کوئی شہرت سے محبت کرتا ہے، کوئی زمین سے محبت کرتا ہے، کوئی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ محبت ہم سارے ہی کرتے ہیں۔ جس سے دل محبت کر رہا ہے، اگر وہ چیز فانی ہے تو محبت بھی فانی ہے، اگر وہ چیز گھٹیا ہے تو محبت بھی معمولی ہے، گھٹیا ہے، اور اگر محبوب اعلیٰ ہے تو محبت بھی اعلیٰ۔ تو جس دل میں محبت اعلیٰ ہوگی پھر وہ دل بھی اعلیٰ ہو جائے گا۔ جس سے محبت کی جا رہی ہے وہ فضیلت والا ہے، وہ شان والا ہے۔ تو جب محبوب شان والا ہے تو پھر محبت بھی شان والی ہے، اور جس دل میں
یہ محبت آئے گی وہ اس دل کو بھی شان والا بنا دے گا۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جو ان ہستیوں سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول محبت کرتا ہے۔ آج عنوان ہے محبت اہل بیت، اہل بیت کی محبت۔ اور اہل بیت وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول محبت کرتا ہے۔ حضور کی محبت فرض ہے، کوئی ادنا بے ادبی کرے گا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ حضور کی محبت ایمان ہے۔ اہل بیت کی محبت بھی فرض ہے۔ جس چیز کو حضور سے نسبت ہو گئی، حضور کی نسبت والی چیز کا ادب ہمارے اوپر فرض ہے۔ گائے کے چمڑے کے نالین قدمین چوم لیتے ہیں تو اب نالین کا ادب کرنا فرض ہے۔ حضور چادر اوڑھ لیتے ہیں، اب اس چادر کا ادب کرنا بھی فرض ہے۔ اگر کوئی اس چادر کی بے ادبی کرتا ہے ایمان ضائع ہو جائے، حالانکہ وہ چادر وجود کا حصہ نہیں ہے، وجود سے نسبت ہو رہی ہے۔ نالین وجود کا حصہ نہیں، ذات کا حصہ نہیں، انہیں تو قدموں سے نسبت ہو رہی ہے۔ تو وہ ہستیاں جنہیں حضور نے اپنے ساتھ اعلیٰ قرب کی نسبت ادا فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ خاتون جنت میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے، جن سے اس قدر محبت کا اظہار فرمایا اور اتنا قرب انہیں حاصل ہے، ان ہستیوں کے ادب کا مقام کیا ہو۔ صرف ادب نہیں بلکہ انتہائی ادب کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر ان کی بے ادبی کریں گے تو اذیت حضور کو پہنچ رہی ہے۔ اس لیے صرف ادب نہیں، انتہا درجے کا ادب ضروری ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی کا ایک ہی معیار ہے، اور وہ ہے اتباع رسول۔ حضور کو چھوڑ کے کوئی دنیا یا آخرت کی کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اتباع رسول شرط ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب اعلان کر دیجئے اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ حضور کی اتباع اللہ کے قرب کا باعث ہے، ذریعہ ہے، واحد راستہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ اتباع رسول کا راستہ ہے۔ کوئی اور راستہ نہیں جس سے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکے۔ ایک ہی راستہ ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور اسلام کس چیز کا نام ہے؟ حضور کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، پر قرآن کی تعلیمات کیا ہیں؟ ان کا عملی نمونہ، مجسم نمونہ جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ حسنین کریمین کی محبت، اہل بیت کی محبت، حضور نے اس کی ترغیب بھی دلائی ہے اور خود عمل کر کے بھی دکھایا ہے۔ اہل بیت کی محبت کے بغیر حضور کی اتباع ممکن ہی نہیں۔ اہل بیت سے محبت کریں گے تو حضور کی اتباع ہوگی، کیونکہ خود حضور نے محبت فرمائی ہے۔ اور اتباع کیا ہے؟ ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع۔ اطاعت یہ ہے کوئی حکم دے، حکم کو ماننا۔
اتباع یہ ہے جیسے کسی کو کرتے ہوئے دیکھنا، اس طرح عمل کرنا، نقش قدم پہ چلنا۔ تو میرے آقا کریم نے اہل بیت سے محبت کا درس بھی دیا ہے، تعلیم بھی دی ہے، اور خود محبت کر کے بھی دکھائی ہے۔ اس لیے حضور کی اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ ان ہستیوں سے محبت کی جائے جن سے اللہ کے رسول نے محبت فرمائی ہے۔ حسنین کریمین حضور کی گود میں ہیں، اور میرے آقا کریم دعا کرتے ہیں، پروردگار میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ اللہ پہلے بھی محبت کرتا تھا، پر اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ان سے محبت کرتے رہنا، حسب معمول محبت کو جاری رکھ۔ اور پھر آگے حضور نے حدیث کا جو آخری حصہ اس دعا کا، یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت فرما۔ تو گویا اللہ کی محبت حاصل کرنے کا وظیفہ حسنین کریمین کی محبت ہے۔ جو حسنین کریمین سے محبت کر رہا ہے اس سے حضور بھی محبت کرتے ہیں، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ جس پہ فضل کرنا چاہتا ہے، اللہ جس پہ کرم کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے دل میں اپنے محبوبوں کی محبت ڈال دے۔ اہل بیت کی محبت بہت بڑی دولت ہے، اور یہ دولت اللہ ان کو ہی عطا کرتا ہے جنہیں اپنے قریب کرنا ہوتا ہے۔ یہ محبت اللہ ان کو ہی، یہ دولت ان کو ہی عطا کرتا ہے جنہیں اللہ آخرت میں اونچے رتبے عطا کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ حدیث پاک ہے المرء مع من احب، اور بخاری شریف میں الفاظ ہیں انت مع من احببت، دنیا میں تو نے جس سے محبت کی، حشر کے دن تو اسی کے ساتھ کھڑا ہوا۔ قرآن پاک کی سورتوں میں ایک سورت ہے سورہ آراف۔ یہ آراف کون سا مقام ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ آراف حشر کے میدان میں ایک بلند مقام ہے، جہاں اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں حضور کی آل کو کھڑا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے میرے محبوب کے گھر والوں، اس بلند مقام پہ کھڑے ہو کے اہل معاشر کی طرف نگاہ کرو، اس دنیا میں جو تم سے سچی محبت کرتا تھا، اشارہ تم کرتے جاؤ، بخشتا میں جاؤں۔ حشر کے میدان میں حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے، حضور کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے اہل بیت کی محبت بہت بڑا وظیفہ ہے۔ اس کے بغیر قیامت کے دن اللہ کا قرب، اللہ کے رسول کا قرب نہیں حاصل ہو سکتا۔ ہم تو صبح و شام یہ دعائیں مانگتے ہیں، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامانے منو دست و دامانے اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، ایمان ما محبت آل محمد است۔ تو اہل بیت کی محبت یہ منشا ہے قرآن پاک کی آیات کا۔ اہل بیت کی محبت یہ سنت رسول ہے، اس کے بغیر ہم حضور کی اتباع کرنے والوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اور محبت اہل بیت یہ 1400 سال میں اہل حق کا طریقہ رہا۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نکلتے ہیں، امام حسن بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے امام حسن مجتبیٰ کو اٹھایا ہے اور لوری دے رہے ہیں کہ آپ تو میرے آقا کے ہم شکل ہیں اور آپ اپنے والد علی شیر خدا کے ہم شکل نہیں، آپ تو اللہ کے نبی کے ہم شکل ہیں۔ یا اللہ جو اس پہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے سبحان اللہ کہ اسے آج رات امام حسن مجتبیٰ کی زیارت عطا۔ میں اور آپ حضور کی سنتیں پوری کر سکتے ہیں، داڑھی شریف رکھ سکتے ہیں، امامہ شریف پہن سکتے ہیں، ناخن سنت طریقے سے کاٹ سکتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے ہاتھ کی انگلیوں کی بناوٹ حضور کے دست پاک کی طرح بنا سکتے ہیں؟ ہم سنتیں اپنا سکتے ہیں، اپنے وجود کو ہم شکل پیغمبر نہیں بنا سکتے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے ظاہری وجود بھی اللہ نے حضور کے ہم شکل حدیث پاک کیا الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما بین صدر والراس والحسین فیما اسفل ذالک، سر سے لے کے سینے تک امام حسن حضور کے مشابہ ہیں، سینے سے قدمین تک امام حسین حضور کے مشابہ ہیں، دونوں شہزادے اکٹھے کھڑے ہوتے تھے تصویر مصطفیٰ نظر۔ بخاری شریف کی حدیث میں حضرت سیدنا صدیق اکبر لوری دیتے ہوئے امام حسن مجتبیٰ کی زیارت کرتے ہوئے اور لوری دیتے ہوئے یہی پڑھ رہے ہیں کہ اے حسن آپ تو عکس حسن رسول ہیں، آپ تو شبیہ مصطفیٰ ہیں، آپ شبیہ بن نبی ہیں۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر منقبت پڑھ رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ چند دنوں بعد آتے تھے دروازہ مرتضوی پہ، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم پوچھتے ہیں فاروق اعظم امیر المومنین آپ کدھر تشریف لائے ہیں؟ فاروق اعظم فرماتے میں تصویر مصطفیٰ کو دیکھنے آئے۔ تو جناب شیر خدا سمجھ جاتے حسنین سے ملنے آئے ہیں، میں تصویر مصطفیٰ کو دیکھنے آئے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جب خلیفۃ المسلمین ہیں، وظائف مقرر کیے تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کا وظیفہ 3000 درہم مقرر کیا اور حسنین کریمین کا وظیفہ 5000 درہم اور حضور کے ایک غلام تھے، بعد میں حضور نے انہیں منہ بولا بیٹا بنایا تھا، حضرت زید، ان کے بیٹے اسامہ بن زید کا وظیفہ اپنے 4000 مقرر فرمایا تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کا وظیفہ کتنا مقرر کیا اور حضرت اسامہ بن زید کا؟ یہ اسامہ بن زید کون ہے؟ حضور کے غلام کے بیٹے ہیں، جو حضور کے غلام کے بیٹے کے ساتھ اپنے بیٹے سے زیادہ پیار کر رہے ہیں، وہ حضور کے نواسوں کے ساتھ کتنا پیار کر رہے ہیں۔ اسامہ بن زید کا وظیفہ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے زیادہ مقرر کیا۔ جو حضور کے غلام کے بیٹے اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، وہ حضور کی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم نے محبت کا نام سنا ہے، صحابہ کرام نے محبت کر کے دکھائی۔ کسی دشمن کے پراپے گنڈے میں نہ آئیں، حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کے سچے عاشق صحابہ کرام۔ حضرت فاروق اعظم گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، حضرت عثمان غنی گھوڑے پہ بیٹھے ہیں، دونوں صحابی حضرت فاروق اعظم حضرت عثمان غنی سواری پہ تشریف لا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف۔ مدینہ منورہ کی ایک گلی میں حضرت عباس حضور کے چچا وہ پیدل چل رہے ہیں،
تو ان دونوں صحابہ نے سواریاں روکیاں اور فوراً سواری سے نیچے اور حضرت عباس سے آ کے مصافحہ کی ہے۔ اب حضرت عباس پیدل چل رہے ہیں تو یہ دونوں صحابہ بھی ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی سواریوں سے اتر کے پیدل کیوں چل رہے ہیں؟ کہ حضور کے چچا پیدل چل رہے ہیں۔ دل کے کانوں سے سنیں، دور خلافت میں حضرت فاروق اعظم مسجد نبوی کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ اس دن بارش ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا کہ ایک پرنالے سے اندیشہ ہے کہ پانی کا چھینٹے جو ہیں وہ نمازیوں کے کپڑوں پہ پڑ سکتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ پرنالہ یہاں سے اکھیڑ دو۔ امیر المومنین تھے، حکم کی تعمیل ہوئی، پرنالہ اکھیڑ دیا گیا۔ آپ مسجد نبی میں تشریف لائے، تھوڑی دیر بعد حضور کے چچا حضرت عباس آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عباس نے آتے ہی فرمایا، امیر المومنین آپ کو پتہ ہے وہ پرنالہ وہاں لگوایا کس نے تھا؟ وہ مکان حضرت عباس کا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا کس نے لگوایا تھا؟ حضرت عباس نے فرمایا وہ پرنالہ خود حضور نے لگوایا۔ فاروق اعظم اٹھ کھڑے، چلے پھر واپس چلتے ہیں، پرنالہ لگا کے آتے ہیں۔ اب وہاں پہنچے تو حضرت فاروق اعظم کا ادب دیکھیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، ان کا نام سن کے کیسر و کسریٰ کانپتے ہیں۔ انہوں نے 10 سالوں میں 1036 شہر فتح کیے، انہوں نے بغیر جنگ کے مذاکرات سے فلسطین فتح کی ہے۔ لیکن حضور کے چچا حضرت عباس سے یہ عرض کرتے ہیں، اے عباس میں جھکتا ہوں، آپ میری پشت پہ کھڑے ہو کے یہ پرنالہ یہاں لگائیں۔ حالانکہ غلام موجود تھے، کسی کو بھیج سکتے تھے کہ جاؤ جا کے وہاں پرنالہ لگا دو، خود چل کے آئے اور پھر اس موقع پہ کس ادب کا اظہار کیا ہے۔ حضور کے چچا کی خدمت میں عرض کیا کہ اے عباس صاحب میری پشت پہ سوار ہو کے یہ پرنالہ لگائیں۔ اور پھر چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت عباس کو اپنی پشت پہ سوار کروایا حضرت فاروق اعظم۔ بارش نہیں ہو رہی، یہ حدیث بھی بخاری شریف میں ہے، بارش نہیں ہو رہی، لوگوں کو لے کے باہر نکلے ہیں دعا کے لیے، تو حضور کے چچا حضرت عباس کا ہاتھ پکڑ کے فاروق اعظم دعا کر رہے ہیں، یا اللہ یہ تیرے نبی کے چچا ہیں، ہم ان کا واسطہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ صحابہ کرام سچے محب ہیں اہل بیت، صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر ہے، اور جو صحابہ اور اہل بیت میں معاذ اللہ دراڑیں ڈالتا ہے وہ اسلام کا دشمن ہے۔ میں نے محبت اہل بیت کی صحابہ کرام سے آپ کے سامنے چند ایک مثالیں دی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک دن حضرت سیدنا امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں زمین پہ لیٹتا ہوں، آپ میری چھاتی پہ پیر رکھیں۔ تو امام علی مقام نے فرمایا ابو ہریرہ میں آپ کی چھاتی پہ پیر رکھوں؟ وہ حضور کے صحابی ہونے کی وجہ سے محبت فرما رہے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا میں چاہتا ہوں کوئی سنت رہ نہ جائے، آپ میری چھاتی پہ پیر رکھیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ایک دن امام علی مقام کو اپنے کاندھوں میں سوار کروایا، امام حسن کو حضور نے کاندھوں پہ بٹھایا ہے، امام حسین کو حضور نے کاندھوں پہ بٹھایا ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بھی ایک موقع پر القول المقبول میں یہ روایت ہے کہ جناب امام علی مقام کو کاندھوں پہ بٹھایا تاکہ یہ سنت بھی پوری ہو۔ صحابہ کرام اہل بیت سے سچی محبت کرنے والے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام چلے گئے، جب واپس آئے تھے حضور نے بلایا زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، تو صحابہ نے کہا اذان کہیں۔ بلال حبشی کہتے ہیں میرے اندر ہمت نہیں کہ میں اذان کہہ سکوں۔ صحابہ نے کہا ہمارا حکم تو ٹال رہے ہیں، حسنین کا حکم نہیں ٹال سکتے۔ تو حسنین کریمین کو بلایا گیا،
اور پھر آپ سب جانتے ہیں جب حسنین کریمین نے تقاضا کیا کہ بلال اذان سنائے، حضرت بلال حبشی نے انکار کیا ہے، حضرت بلال حبشی اذان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام سچے محب ہیں اہل بیت کے۔ اگر صرف صحابہ کی محبت ہی بیان کی جائے تو اس کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں آگے چلتا ہوں۔ امت میں 1400 سال آپ تسلسل کے ساتھ دیکھیں گے کہ اولیاء امت کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ آپ نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ کوئی ولی نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو۔ ولی آپ کو ملیں گے تو اس جماعت میں ہی ملیں گے جو صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ نعرہ تحقیق۔ اگر کوئی 3 صحابہ کو مانے، پہلے 3 خلفاء کو، اور حضور حیدر کرار سے محبت نہ کرے، ولی نہیں ہو سکتا، گمراہ ہے۔ اور اگر کوئی حضور حیدر کرار کا نام لے اور پہلے 3 سے محبت نہ کرے، ولی وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہوگا جس کے سینے میں ان 4 کا پیار ہے، اس پر اللہ اپنے قرب کا دروازہ کھولے گا، جو اتباع رسول اس انداز میں کر رہا ہے کہ جن سے حضور نے محبت کی ہے وہ ان سے محبت کر رہا ہے۔ حضور نے اہل بیت سے محبت فرمائی ہے، حضور نے صحابہ سے بھی محبت فرمائی ہے۔ اس لیے ولایت کا دروازہ اسی پہ کھلے گا جس کا عقیدہ یہ ہے، نعرہ تحقیق۔ حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے عظیم پیشوا مکتوبات شریفہ میں ارشاد فرماتے ہیں، آج بھی جو غوثوں کتبوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں وہ سیدہ خاتون جنت کی اجازت سے ہی لگتی ہیں۔ حضور کی پیاری بیٹی مخدومہ کائنات سیدہ کائنات سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی روحانی عظمت کیا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آج بھی غوثوں کتبوں کی جو امور تکوینی میں ڈیوٹی لگتی ہے وہ حضرت خاتون جنت کی اجازت سے لگتی ہے۔ تو ولی وہ ہے جس کے دل میں حضور کے اہل بیت کا سچا پیار ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی کے نام سے کون واقف نہیں؟ ہر شخص جانتا ہے وہ عشق و مستی کے تاجدار تھے۔ مولانا جامی نے ایک نعت لکھی ہے، ان کا تعلق سلسلہ نقشبندیہ سے تھا، خواجہ عبید اللہ احرار کے مرید بھی تھے، خلیفہ بھی تھے مولانا عبد الرحمن جامی۔ نعت لکھی ہے اور مکتے میں کہتے ہیں، بصدق و صفا تواں گشت جامی غلام غلامان آل محمد۔ کہتے ہیں جو آل رسول کے غلام ہیں، میں تو ان غلاموں کا بھی غلام ہوں۔ بصدق و صفا تواں گشت جامی غلام غلامان آل محمد۔ آل محمد کی تو شان ہی بڑی ہے، میں تو ان کے غلاموں کا بھی غلام، میں تو ان کے نوکروں کا بھی نوکر۔ حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ حضور حیدر کرار سے محبت کرتے ہیں، ان کے غلام ہیں؟ فرمایا حضور حیدر کرار کی شان براء البراء ہے، من غلام کمبر است۔ جو حضور حیدر کرار کو وضو کرانے والا غلام ہے نا، میں اس کا بھی نوکر ہوں، من غلام کمبر است۔ اور علامہ اقبال نے لکھا ہے، حضور ضیاء الامت نے ضیاء القرآن میں شعر کو نقل کیا ہے کہ اقبال کہتے ہیں، قطرۂ آب وضوء کمبرے خوب تر از خون ناب کیسرے۔ روم کے بادشاہ کیسر کا خون اتنا قیمتی نہیں جتنا کمبر کے پیروں سے لگنے والا پانی زیادہ قیمتی، کیونکہ کمبر غلام ہے حضور حیدر کرار۔ ہم بادشاہوں کے خون کو اتنی اہمیت نہیں دیتے جتنے اہل بیت کے غلاموں سے ہم محبت کرتے ہیں۔ قطرۂ آب وضوء کمبرے خوب تر از خون ناب کیسرے۔ اہل بیت کی شان کیا ہوگی جبکہ اہل بیت کے دروازے کے جو نوکر ہیں وہ زمانے کے غوث قطب ابدال ہیں۔ اہل بیت کی محبت
دارین کی سعادتوں کا باعث ہے۔ اہل بیت کی محبت دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے، اور جس دل میں یہ محبت نہیں وہ محروم ہے۔ جس دل میں اہل بیت کی بے ادبی ہے وہ دنیا اور آخرت میں ذلیل اور رسوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اس کی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ ہمارے مشائخ نے کس طرح اہل بیت سے محبت کی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی محفل میں ایک شخص نے، وہ پڑھنے والا تھا جس طرح ثنا خان ہوتے ہیں، اس نے کہا جی میں سیدہ نساء العالمین کی منقبت پڑھنے لگا ہوں۔ جیسے کوئی ثنا خان کھڑا ہوتا ہے تو بتاتا ہے نا جی میں فلاں کلام پڑھنے لگا ہوں۔ تو خواجہ صاحب کی محفل میں ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا میں سیدہ نساء العالمین کی منقبت پڑھنے لگا ہوں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ وہ رک گیا۔ آپ حاضرین کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اگر کسی کا وضو نہیں نا تو اٹھ کے وضو کر کے آؤ، ہم نے حضور کی پیاری بیٹی کا نام بغیر وضو کے ذکر سننے کے لیے وضو کو ضروری قرار دے رہے۔ فرمایا وضو کر کے آؤ، یہ ادب ہے۔ ان کا ذکر سننے کے لیے وضو کر کے بیٹھو۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر دوران کلام اس نے کوئی ایسا شعر پڑھا جس میں بی بی پاک کا ذاتی نام اس نے لیا، جیسے کہ بسا اوقات شاعر شعر میں نام لکھ دیتے ہیں، جس کی منقبت لکھ رہے ہیں ان کا ذاتی نام لکھ دیتے ہیں، تو خواجہ صاحب نے فرمایا اگر کسی شعر میں اس نے بی بی پاک کا ذاتی نام لیا تو سینہ تان کے سر اٹھا کے نہیں سننا، سر جھکا کے اور نگاہیں جھکا کے بی بی پاک کا نام سننا ہے۔ حشر کے میدان میں تو اہل معاشر ان کی آمد پہ نظریں جھکائیں گے، پر ہمارے مشائخ تو وہ ہیں جنہوں نے فرمایا ہے حضور کی پیاری صاحبزادی کا ذکر آ جائے تو ادب سے نگاہیں جھکا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ۔ اہل سنت و جماعت ہی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت نے تصدیق کر دی ہے۔ شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے، فلاں بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ باوضو مسجد میں بیٹھا ہوا ہوں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو اہل سنت ہی کرتے ہیں۔ یہ میں نے بھی کہا ہے یا ہی کہا ہے؟ اس کا مطلب ہے صرف اہل سنت ہی محبت کرتے ہیں۔ بعض لوگ محبت کا نام لیتے ہیں، محبت نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، نام لے کے توہین کرتے ہیں۔ ابھی 4 محرم کو آپ نے دیکھا اسلام آباد میں ایک بدبخت نے محفل ہو رہی ہے اہل بیت کی شان بیان کرنے کے لیے، محفل ہو رہی ہے واقعہ کربلا بیان کرنے کے لیے، اور وہ گالیاں دے رہا ہے حضرت صدیق اکبر کو۔ اس نے کفر کی نسبت کی حضرت صدیق اکبر کی طرف۔ یہ اس نے بے ادبی کس کی ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی یا حضرت مولا علی شیر خدا کی؟ 2.25 سال حضرت مولا علی شیر خدا نے صدیق اکبر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں۔ اگر اسے حضرت علی شیر خدا کی نمازوں کا حیا ہوتا تو جس کے پیچھے علی کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، کیا اس امام کی طرف یہ کفر کی نسبت کرتا؟ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کے دروازے کے جو کتے ہیں نا وہ مجھ سے افضل ہیں۔ مولا علی شیر خدا کے دروازے کے جو کتے ہیں ان کے قدموں سے لگنے والی مٹی میں اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہوں۔ میں 15ویں صدی کا ایک گناہگار مسلمان، لیکن میں کسی کافر کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں، میں کسی منافق کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ اگر 15ویں صدی میں میرا ایمان اتنا ہے، حالانکہ میں حضرت علی کے کتوں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں، اور اسلام آباد میں اس بدبخت نے حضرت علی کو، حضرت علی کی بے ادبی کرتے ہوئے کہا ہے 2.25 سال جس کے پیچھے شیر خدا نماز پڑھتے رہے ہیں، اس نے ان کی طرف کفر کی نسبت کر دی۔ تو بے ادبی کس کی ہے؟ حضرت مولا علی کی بے ادبی اس نے کی، شیر خدا کی بے ادبی اس نے کی۔ ہمارا یہ ایمان ہے
کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے جب ان کی بیعت کی ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تو حضرت علی شیر خدا ان کی عظمت کے قائل ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت علی نے تو اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے ابو بکر بن علی، پھر امام حسن نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے ابو بکر بن حسن۔ شیر خدا کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر ہے، پوتے کا نام بھی ابو بکر ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے بتا دیا ہے کہ میرا نام لے کے کوئی ابو بکر کی توہین کرے تو میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، مجھے تو اتنی محبت ہے کہ میں نے بیٹے کا نام ہی ابو بکر رکھا۔ تو بعض لوگ ان کا نام لے کے، اہل بیت کا نام لے کے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ میری کسی بات سے میری ذات کو نقصان ہو کوئی حرج نہیں، لیکن میری کسی بات سے اسلام کو نقصان ہو، پھر قیامت کے دن حضور کو کیسے منہ دکھائیں گے؟ اس کی اپنی جماعت کے آدمی نے بتایا امن کمیٹی کی میٹنگ میں، اور نیٹ پہ اس کا بیان موجود ہے کہ پچھلے محرم میں اس نے ریٹ 15 لاکھ رکھا ہوا تھا عشرے کا، اور اس محرم میں 35 لاکھ۔ اتنا تو ان یزیدیوں نے نہیں کمایا تھا جنہوں نے تلوار چلائی تھی کربلا میں، جتنا یہ خون حسین بیچنے والے دولت کما رہے ہیں۔ جو فیس لیے بغیر امام کا ذکر کرنے کو تیار ہی نہیں، جو مفت میں امام کی شہادت بیان نہیں کرتے، وہ امام سے محبت کرنے والے۔ جو مفت میں امام کی شہادت بیان کرنے کو تیار نہیں۔ ایک مولوی صاحب تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے تھے 10 محرم کو کاروبار کرنا حرام ہے، تو سامعین میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضرت آپ نے 2 لاکھ مقرر کیا میں آج کے دن کا، خود 10 محرم کو کاروبار کر رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ 10 محرم کو کاروبار کرنا حرام۔ جس بندے کے دل میں آخرت کی فکر نہیں، وہ دین سکھانے کا حقدار، دین سکھانے کا اہل بھئی جس کی اپنی دکان میں سودا ہی نہیں، آپ اس کے پاس سودا لینے چلے جائیں، پہلے یہ تو دیکھیں نا اس کی اپنی دکان میں بھی وہ سودا ہے یا نہیں۔ اس کی اپنی دکان میں وہ سودا ہی نہیں ہے، اعلان کر رہا ہو جی میں سودا بیچتا ہوں۔ جس کے اپنے دل میں فکر آخرت نہیں، وہ دوسروں کے دلوں میں کیا فکر آخرت پیدا کرے۔ دین کو تماشا بنا دیا ان دین فروشوں نے۔ ہر دور میں اگر دین کا صحیح پیغام ملا ہے تو صوفیاء کی خانقاہوں سے۔ ہم مرید ہیں داتا گنج بخش علی اجمیری کے، ہم مرید ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے، ہم مرید ہیں حضرت مجدد الف ثانی کے، ہم مرید ہیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے، ہم مرید ہیں تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب۔ ہم اپنے بزرگوں کے عقیدے پر ہی رہیں گے، ہم ان لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری کا۔ اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو صرف گالی نہیں دی، اس نے سیال شریف والوں کو گالی دی ہے، گولڑا شریف والوں کو گالی دی ہے، اس لیے کہ پاکستان میں چشتی سلسلہ آیا ہے تو حضرت صدیق اکبر کے بیٹوں کے ذریعے آیا ہے۔ چشتی شجرہ پڑھ کے دیکھیں، شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی، یہ سیال شریف کا شجرہ ان کے ذریعے پہنچتا ہے اجمیر شریف والوں تک۔ شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی، ان کا مزار ہندوستان میں بادشاہی مسجد کے سامنے، ناچیز نے 2-3 دفعہ وہاں حاضری دی۔ ان کی مشہور کتاب ہے کشکول، وہ چشتی آستانوں پہ کسی دور میں پڑھائی جاتی تھی مریدوں کو، کشکول۔ اور یہ کتاب حضرت صدیق اکبر کی اولاد نے لکھی ہے، شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی۔ تو چشتی سلسلہ حضرت صدیق اکبر کے ذریعے یہاں آیا۔ سہروردی سلسلہ کس کے ذریعے آیا ہے؟ سہروردی سلسلے کو یہاں لانے والے ہیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی، اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی مرید ہیں صدیق اکبر کی اولاد کے۔ وہ حضرت صدیق اکبر کے گھر سے فیض لے رہے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی، ابو نجیب سہروردی، یہ دونوں اولاد ہیں حضرت صدیق اکبر کی۔ نقش بندی، قادری، چشتی، سہروردی، تمام سلسلوں کے شجرے میں صدیق اکبر کے بیٹے موجود ہیں۔ یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم نے کبھی شجرہ پڑھا ہی نہیں، عوام کو کبھی سنایا ہی نہیں۔
ہم تو ضرورت کی حد تک کی جلسے بھی کرتے ہیں، ضرورت کی حد تک کی جو ہے وہ تقریریں بھی کرتے ہیں، ہم تو امام عالی مقام کا بھی پورا ذکر نہیں کرتے۔ امام عالی مقام کی ذات پاک میں سے دو دور ہی بیان کیے جاتے ہیں، یا 6 سال سے پہلے امام علی مقام شہید کربلا سرکار سید الشہداء 6 سال سے پہلے جو عمر حضور کے وصال سے پہلے، یا پھر کربلا کا واقعہ۔ درمیان میں بھی امام نے عمر گزاری ہے یا نہیں گزاری؟ کتنی عمر تھی جب کربلا میں شہید ہوئے ہیں؟ 56 سال، 56 سال۔ تو پہلے 6 سال تو حدیثیں آپ بیان کرتے ہیں جو حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے کے ہیں، یا پھر کربلا کے 2-3 مہینے بیان کرتے ہیں جی مدینہ منورہ سے مکہ آئے، مکہ سے کوفہ، پھر کوفے کے واقعات، میدان کربلا۔ یہ درمیان والے کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس لیے کہ اگر درمیان والے بیان کریں گے نا تو کبھی نظر آئیں گے کہ حضرت امام علی مقام فاروق اعظم کا لشکر لے کے جنگ کرنے جا رہے ہیں، کبھی نظر آئے گا فاروق اعظم نکاح پڑھا رہے ہیں، امام علی مقام بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی نظر آئے گا امام حسن و حسین حضرت عثمان غنی کے دروازے پہ تلوار لے کے کھڑے ہیں، ان کے دروازے پہ چوکیدار بن کے کھڑے ہیں۔ یہ درمیان والا دور انہوں نے بیان ہی نہیں کرنے دیا، کتابوں میں ہے ویسے، لیکن ہمارے علماء کی بھی مت ماری گی، وہ درمیان والا دور چھیڑتے ہی نہیں۔ وہ درمیان والا دور تو بیان کرو، دنیا کو پتا چلے حسنین کا خلفاء کے ساتھ کتنا گہرا پیار تھا، خلفاء کا کیسا پیار تھا حسنین کے ساتھ۔ لیکن ہم اللہ اکبر کبیرہ، ہمارا عقیدہ ایران سے ہی آ رہا ہے۔ ویسے بھی پاکستانی قوم جو ہے وہ امپورٹڈ چیزیں پسند کرتی ہے۔ آج موضوع ہے محبتیں، سارے اہل بیت کو مانتے ہیں یا جن کو صرف ایران والے مانتے ہیں انہیں آپ مانتے ہیں؟ جی سارے اہل بیت کو مانتے ہیں۔ حضور کی بیویاں جو ہیں نا وہ اہل بیت ہیں، تو ذرا کوئی تعداد تو بتائے بیویاں کتنی ہیں؟ اس بندے کو میں سامعین میں سے 5000 روپیہ نذرانہ پیش کروں گا جو حضور کی بیویوں کے نام سنا دے۔ محبت ہے نا آپ کو اہل بیت سے؟ 10,000 روپیہ پیش کروں گا نذرانہ جو حضور کی بیوی اپنی ماؤں کے نام سنا دے۔ تو پھر یہ کہنا محبت ہے اہل بیت سے، اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے۔ حضور کی ساری اولاد کے نام سنا دے، یا حضور کے نواسے نواسیوں کی پوری تعداد جو بتا دے، میں 50,000 دیتا ہوں۔ محبت ہے آپ کو اہل بیت سے؟ علماء اس میں شامل نہیں ہیں، وہ سنا سکتے ہیں، ان کو میں ویسے ہی پیش کر دوں گا۔ علماء کو تو پتہ ہوگا، علماء کے علاوہ میں باقی لوگوں سے کہہ رہا ہوں۔ حضور کے نواسوں کی پوری تعداد بتا دیں، حضور کی نواسیوں کی تعداد بتا دیں تو میں 50,000 پیش کرتا ہوں نذرانہ۔ اگر نہیں پتا تو پھر آج کی اس محفل کا کم از کم اتنا دلوں پہ اثر تو ہونا چاہیے کہ آج کے بعد ہم اپنی ماؤں کے نام بھی یاد کریں گے، ان کا ذکر پڑھیں گے کہ ان کی شانیں کیسی تھیں۔ دوسرا یہ حضور کے اولاد 4 صاحبزادے، 4 بیٹیاں 3 صاحبزادے، ان کے نام پڑھیں گے۔ پھر آگے حضور کے جو نواسے ہیں نواسیاں ہیں ان کا ذکر پڑھیں گے۔ اگرچہ باقی بیٹیوں سے حضور کی جو اولاد ہوئی ہے ان سے نسل آگے نہیں چلی، لیکن بیٹے ہوئے تو ہیں۔ جناب عثمان غنی کے گھر حضور کے نواسے ہیں، عبداللہ بن عثمان، وہ چھوٹی عمر میں فوت ہو گئے ہیں لیکن نواسے تو ہیں۔ اسی طرح حضور کی جو بڑی بیٹی ہیں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ایک بیٹی ہیں امامہ، ان کا نکاح ہوا ہے حضور حیدر کرار کے ساتھ سیدہ خاتون جنت کے وصال کے بعد۔ لیکن ہم جن کو ایران والے نہیں مانتے ہم نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ تو ہمارا عقیدہ ایران کے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ دعویٰ ہے ہمارا کہ اہل بیت سے محبت ہے، لیکن ہمیں تو اہل بیت کا پورا تعارف بھی نہیں۔ غیر ضروری سوالوں میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اور جن سوالوں کی ضرورت تھی ان کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ اہل بیت کے کردار کیا ہیں۔
اہل بیت کی سیرت کیا ہے، انہوں نے ہمارے لیے نمونہ کیا قائم کیا ہے، لیکن ہم اس بحث میں ہی پڑے رہتے ہیں کہ فلاں اہل بیت میں شامل ہے، فلاں اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ سوالوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سوال وہ ہوتا ہے جس کا تعلق علم سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے جس کا تعلق عمل سے ہوتا ہے۔ عمل والے سوال بہت کم لوگ پوچھیں گے۔ میں کل کی بات آپ کو بتاتا ہوں، 4 سوال ایک آدمی نے لکھ کے بھیجے اور چاروں میں جو تھا علم کا ہی تعلق تھا، عمل والا کوئی سوال نہیں۔ اور علم میں بھی وہ سوال تھے جن کو صدیاں گزر گئی ہیں، علماء جواب دیتے آ رہے ہیں، اور اس جگہ پہ میں خود کئی دفعہ اسی جلسے میں ان سوالوں کے جواب دے چکا تھا۔ پھر ایک بندے نے سوال وہی کیا۔ اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب وادی نمل میں گئے تھے تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا تھا کہ بلوں میں گھس جاؤ، تو آپ یہ بتائیں وہ چیونٹی نر تھی یا مادہ؟ تو اس کا عمل سے کوئی تعلق ہے؟ علم سے تعلق ہے، لیکن اس کا عمل سے کوئی تعلق ہے؟ اس کا عمل سے تو کوئی تعلق ہے۔ آج ہماری قوم کو ایسے سوالوں میں الجھا دیا گیا ہے۔ چند دن پہلے میں بجوات گیا تو جو پچھلے دنوں بحث چھڑی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ، وہ ایک دیہاتی شیخ چودھری صاحب آئے تو انہوں نے میرے ساتھ مجھے وہ سوال پوچھا۔ میں نے کہا جناب ادب کا مقام ہے، اپنے ایمان کی فکر کریں، گہرائی میں وہ جائے جو تیرنا جانتا ہے، زیادہ باریکیوں میں نہ پڑے۔ جو تیرنا نہیں جانتا وہ گہری نہر میں چھلانگ نہیں لگاتا، وہ نہر کے کنارے بیٹھ کے ہی غسل کر لیتا ہے۔ تو ایک بابا جی میری بات کو سن رہے تھے، انہوں نے کہا جی ہم جیسے جاہلوں کو تو کنارے بیٹھ کے بھی غسل نہیں کرنا چاہیے، بالٹی بھر کے ذرا کنارے سے بھی ہٹ کے ہی غسل کرنا چاہیے، کہیں پیر پھسل ہی نہ جائے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ میڈیکل سٹور پہ دوائیاں ساری ہوتی ہیں پر میڈیکل سٹور والے ڈاکٹر، پنساری کی دکان پہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں پر پنساری حکیم نہیں ہوتے۔ حالانکہ جڑی بوٹیاں پنساری کے پاس پر پنساری حکیم نہیں۔ میڈیکل سٹور پہ دوائیاں ساری ہیں پر وہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں ہوتے۔ میڈیکل سٹور والا کہے بھئی دوائیاں میرے پاس ہیں، لیٹو میں تمہارے دل کا آپریشن کرتا ہوں، کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ چند پوسٹیں پڑھ کے یا الٹی سیدھی تقریریں آپ نیٹ پہ سن کے عالم بن گئے، یا گھر میں چند کتابیں رکھ کے عالم بن گئے، فنون کو پڑھا ہی نہیں، معقولات اور منقولات میں فرق کر ہی نہیں سکتے، چند اردو کی کتابیں گھر میں رکھ لیں اور عالم بن گئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا اِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِینٌ فَانْظُرُوا مَنْ تَأْخُذُونَ دِینَکُمْ۔ جس سے دین سیکھ رہے ہو پہلے یہ دیکھو وہ دین سکھا بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اور آج ہمارا استاد کون ہے؟ آج ہمارا استاد موبائل، سوشل میڈیا ہے، اس سے ہی ہم دین سیکھ رہے ہیں۔ تو زیادہ گہرائی میں نہ جائیں، باریکیوں میں نہ جائیں، ضروریات دین سیکھیں، گہرائیاں باریکیاں وہ علماء کے لیے رہنے دیں۔ علماء آپس میں بیٹھ کے وہ گہرائیاں طے کر لیں گے، باریکیاں بیان کر لیں گے۔ ہم عوام ہیں، ہمیں ضروریات دین سیکھ کے عمل کی طرف دھیان دینا چاہیے۔ عمل کرنا ہے اس کی طرف، نماز پڑھیں، رزق حلال کھائیں۔ وہ چوئی صاحب سے میں نے کہا، ایک تو میں نے کہا باریکیوں میں نہ جائیں، دوسرا میں نے کہا بھی آج کی تاریخ آپ نوٹ کر لیں، 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کے آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ 41ویں دن میرے پاس آ جائیں، پھر اس موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ بعض مسائل ایسے ہیں جنہیں بیان کرنے کے لیے صرف علم کافی نہیں، تقوی ہونا ضروری ہے۔ نمازیں ہماری پوری نہیں، 5 نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم ادا نہیں کر سکتے، اور مسائل ہم نے بڑے بڑے چھیڑ لیے ہیں۔ بعض مسائل کے لیے صرف مطالعہ کافی نہیں، تقوی ہونا بھی ضروری ہے۔ اس لیے دور حاضر میں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اپنا ایمان بچا کے لے گیا۔ ایک عربی قول ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ من سامتا نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا۔ اس لیے کہیں دینی بحث ہو رہی ہو تو پہلے اپنی قابلیت دیکھ لیں،
ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ میں اور آپ بیٹھ کے ایٹم بم کے موضوع پہ گفتگو کر سکتے ہیں؟ ویسے اگر ہم شروع بھی کر لیں ان کے پاس بیٹھ کے تو 2-4 منٹ کے بعد وہ کہیں گے بھی میرا دماغ نہ خراب کرو، اپنی باتیں اپنے پاس ہی رہنے دو، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اٹامک انرجی کے بارے میں، ہم کیسے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ایٹم بم کے موضوع پہ باتیں کر سکتے ہیں؟ لیکن قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو تو وہاں ہم بغیر سوچے سمجھے بولیں گے، حالانکہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ، جو لفظ آپ بولتے ہیں اس کا اثر دل پہ پہنچتا ہے۔ ایک یہ بات پلے باندھ لیں کہ مقدس ہستیوں کا ہم نے ادب کرنا ہے، ان کے فضائل بیان کرنے ہیں۔ اگر کوئی ایسی روایت کوئی بیان کرے جی فلاں موقع پر ان کا اختلاف ہوا ہے، اختلاف والی روایتیں ہم نے نہیں بیان کرنی، علماء کا کام ہے وہ باریکیاں طے کرتے رہیں، ہم نے ہر مقدس ہستی کا ادب کرنا ہے، ہر مقدس ہستی کے فضائل بیان کرنے۔ چونکہ بہت ساری روایات ایسی ہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہے لیکن حقیقت نہیں ہے، کتابوں میں کوئی جملہ آ گیا ہے لیکن جب اس کو نقد و جرح پہ پرکھتے ہیں تو وہ بات صحیح ہونے تک نہیں پہنچتی کہ یہ بات صحیح ہے، اس میں بہت ساری باریکیاں ہوتی ہیں جو عام بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ جس نے ادب کیا وہ بچ گیا۔ یہ ادب کا لفظ اپنے دل پہ لکھ لیں، اگر مجھے یہاں 8 سال یا 10 سال یا اس سے زیادہ ہو گیا درس قرآن پہ آتے ہوئے، تو مجھے 10 سال یہی درس دیتے ہوئے گزر گئے ہیں کہ ادب کو اپنے دل پہ نقش کر، جو ادب کر گیا وہ۔ ابھی خواجہ صاحب کی بات میں نے آپ کو حضور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سنائی ہے، آپ نے کس قدر ادب کا درس دیا ہے۔ یہ جو دور ہے یہ فتنوں کا دور ہے، ایمان کے ڈاکو بھی پھر رہے ہیں جو آپ سے ایمان چھیننا چاہتے ہیں۔ ہندوستان اور اسرائیل میں بیٹھے ہوئے لوگ تجزیہ کر رہے ہیں اور اس وقت یہ عالمی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے شیعہ سنی کا جھگڑا کراؤ۔ یہ عالمی مسئلہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ عام مسئلہ ہے، اور ان کے ایجنٹ ہیں جو سنی شیعہ کو لڑانا چاہتے ہیں۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم اہل بیت اور صحابہ دونوں کے نوکر ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ دونوں میں سے کسی کے بھی بے ادب نہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ جس طرح میں نے ابھی کہا کہ حضور حیدر کرار نے نمازیں پڑھی ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کے پیچھے 25 سال نمازیں پڑھی۔ کتنا عرصہ؟ 25 سال۔ ان کی ایک رہ جائے نا تو ڈوبا ہوا سورج، ایک نماز رہ گئی، ڈوبا ہوا سورج واپس عصر پہ لوٹایا گیا، تو 25 سال کی نمازیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ شیر خدا ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور تو ان کی ذات پہ حملے کر رہے ہیں، ان کے ایمان پہ حملے کر رہے ہیں۔ فضائل صحابہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن تاریخ کی یہ حقیقت ہے، صحابہ اور اہل بیت آپس میں شیر و شکر ہیں۔ ان بڑی بحثوں میں نہ پڑیں بلکہ ادب کا دامن تھامے رکھیں، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ باریکیاں طے کرنا علماء کا کام۔ ہم ضروریات دین کو مانتے ہیں، حضور کی نسبت والی ہر شے کا ادب کرتے ہیں۔ دوسری بات، فرائض کو ادا کریں، نماز فرض ہے، نماز ادا کریں۔ اکثر یہ شعر آپ نے سنا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، آگے کیا ہے؟ یہ آپ کا عقیدہ ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ دین است حسین، حسین دین ہے، حسین دین ہے۔ اور یہ میں اکثر کہتا ہوں، یہاں بھی میں نے کئی دفعہ بیان کیا کہ اسوہ رسول کو دیکھیں یا اسوہ حسینی کو دیکھیں، آپ کو کردار ایک ہی نظر آئے گا۔ امام عالی مقام عکس جمیل ہے سنت مصطفیٰ کا، دین است حسین۔ امام کیا ہے؟ دین ہے۔ امام کیا ہے؟ تو آج ذرا درس قرآن سے واپس گھر جب جائیں نا تو یہ دیکھیں میرے گھر میں حسین ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے گھر میں دین ہے، اذان ہو گھر والے اٹھتے ہیں نماز کے لیے،
آپ کے گھر میں گانے نہیں سنے جاتے، ڈرامے نہیں دیکھے جاتے، آپ رزق حلال اپنے گھر میں لاتے ہیں، پھر آپ کے گھر میں آقا حسین ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں دین نہیں تو پھر مجھے کہنے دیجئے آپ نے نواسہ رسول کے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، آپ نے امام کو اپنے گھر میں نہیں آنے دیا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ نواسہ رسول دین ہے، دوسری طرف آپ کو دین کی پرواہ ہی نہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ امام علی مقام دین ہے، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ آپ نے قربانیاں دی تاکہ دین بچے۔ کیا بچے؟ آپ نے بیٹے نہیں بچائے، بھائی نہیں بچائے، کیا بچایا ہے؟ دین بچایا ہے۔ امام نے قربانیاں دے کے جو دین بچایا ہے، آپ نے اس دین کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ ہم اس دین کے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر ہم کہیں کہ ہم حسینی ہیں، پھر ہم کہیں کہ امام علی مقام ہمارے اوپر خوش ہوں گے اگر آپ امام کے مقصد کو زندہ رکھیں، اگر آپ امام کے مشن سے وفا کریں۔ چونکہ آج موضوع صرف محبت اہل بیت تھا، اس لیے میں نے شہادتیں نہیں بیان کی، اس طرف نہیں گیا۔ اور یہ بھی محبت کا تقاضا تھا کہ سچی محبت ہو تو بندہ محبوب کی اتباع کرتا ہے۔ جس شے کے لیے نواسہ رسول جان قربان کریں، ہمیں بھی اس کے لیے قربانی دینے کا جذبہ دل میں رکھنا چاہیے۔ دین سے امام نے محبت کی ہے، ہم اپنے گھروں میں دین کو آباد کریں گے، اپنے گھر کا ماحول دینی بنائیں گے۔ چند روزہ زندگی ہے، جیسا ماحول گھر میں بنا جائیں گے نا، اولاد اسی راستے پہ چلتی رہے گی۔ اگر انہیں نمازی بنا جائیں گے، یہ صدقہ جاریہ۔ اللہ تعالی ہمیں امام علی مقام کے مشن سے، مقصد سے وفا کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھر دے، لا کے توڑ نبھاڑیاں اوکھیاں نے، وما علینا الا البلاغ۔ تھوڑی سفارش کر لوں کہ چمٹی ہے گل تھوڑی سنا دو، تھوڑی اصلاح ہو جائے۔ سلمان علیہ السلام چمٹی کو پیغام، کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اور درس قرآن ترجمہ ملکہ میں بھی میں نے جانا ہے، اس لیے میں تشریح اور تفصیل کی طرف نہیں جا رہا۔ چونٹی کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ہی، تو یہ قرآن پاک میں واقعہ ہے کہ چونٹی نے، وہ وادی تھی چونٹیوں کی جس میں ہزاروں چونٹیاں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ابھی وہ 3 میل دور ہے، تو ایک چونٹی دوسری چونٹیوں سے کہتی ہے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں پیروں میں روند نہ دے۔ لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ بات سن لی ہے اور آپ مسکرائے ہیں۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، آپ مسکرائے ہیں اس کی بات سے۔ کتنے دور ہیں؟ آپ لوگ چونٹی کو ہاتھ پہ رکھیں اور سنیں کہ کیا کہہ رہی ہے۔ سن سکتے ہیں؟ نہیں۔ سلیمان علیہ السلام تو 3 میل دور سن رہے ہیں کہ چونٹی کیا کہہ رہی ہے۔ پتہ چلتا ہے اللہ نے نبیوں کو جو حواس عطا کیے ہیں وہ شان نبوت کے مطابق عطا فرمائے ہیں۔ نبی بشر ہیں لیکن محض ہماری طرح بشر نہیں۔ 3 میل دور حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ آپ تو اپنے کان کے پاس لے جائیں، نہیں سمجھ سکتے کہ چونٹی کیا بول رہی ہے، اس کی زبان کون سی ہے یہ نہیں بتا سکتے۔ حضرت سلیمان اتنی دور سے سن لیتے ہیں تو جو سلیمان کے بھی امام ہیں، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا انی اسمع ما لا تسمع و انی ارا ما لا ترون، جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے اور جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو میں دیکھتا ہوں اگر تم دیکھ لو تو نرم بستروں پہ سونا بھول جاؤ۔
حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کو اپنے تصرف سے ہاتھ پہ اٹھا لیا ہے. ہمارے علماء فرماتے ہیں وادی تھی چیونٹیوں کی، لیکن کس چیونٹی نے نبی کا ہاتھ چوما ہے؟ جس چیونٹی نے دوسروں کی فکر کی تھی کہ ہلاکت سے بچ جاؤ، جس نے آوازہ دیا نا ہلاکت سے بچ جاؤ، اللہ نے اس چیونٹی کو کیا شرف عطا کیا ہے؟ حضرت سلیمان کا ہاتھ وہ چوم رہی ہے. اللہ نے قرآن میں اس چیونٹی کا ذکر کیا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اور اس چیونٹی کا عمل کیا ہے؟ اس نے دوسروں کی فکر کی ہے، آوازہ دیا ہے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ. اور آج اسی شے کی ضرورت ہے کہ دوسروں کی فکر کریں، اپنے آپ کو بھی ہلاکت سے بچائیں اور دوسروں کو بھی ہلاکت سے بچانے کی فکر کریں. جس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے آوازہ دیا، اس نے تو دستے سلیمان چوما ہے. اور آج جو حضور کی امت کو بچانے کی فکر کرے، میرے آقا اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں، مصافحہ بھی عطا فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ کریم. امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، مصافحہ کیا. حضور کون سا عطر لگایا ہے؟ بڑی خوشبو آ رہی ہے. فرمایا عطر کوئی نہیں لگایا، کل رسول اللہ کی زیارت ہوئی، میں نے آپ سے مصافحہ کیا ہے، یہ دستے رسول کی خوشبو ہے جو میرے ہاتھ کو لگ گئی. اور آپ جانتے ہیں امام ربانی جہانگیر کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں. اس لیے جس کو یہ فکر ہو دوسروں کو بچانے کی فکر، جدھر سارے جا رہے ہیں ادھر ہی نہ جائیں، یہ دیکھیں بھی سارے ٹھیک رستے پہ جا رہے ہیں یا غلط رستے پہ جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے، عقیدے اور عمل کی اصلاح عطا فرمائے. انہی الفاظ پہ گفتگو کو سمیٹتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.